بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بروج۔ سات نام اللہ کے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ بروج کا بنیادی موضوع استقامت ہے۔ کس طرح حق پہ جمنے والوں کو آگ میں جلایا گیا لیکن ان کے قدم نہیں لڑکھڑائے۔ ہم اس دعا کے ساتھ اس کو شروع کریں گے کہ اللہ ہمیں بھی حق پر جمنے والا بنا دے۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے مضبوط کلوں والے آسمان کی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد 12 برج ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ ستارے اور سیارے۔ ان صورتوں میں قسموں کے بعد جواب آتا ہے، اس لیے اگلی قسم دیکھتے ہیں۔ والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا۔ اس سے مراد ہے قیامت کا دن۔ دیکھیں یوم الموعود پہ غور کریں۔ جب کسی نے وعدہ کیا ہو تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کام نہ کرے؟ تو یاد رکھیے کہ یقین رکھتے ہیں کہ قیامت آئے گی۔ اگلی قسم کس کی ہے؟ وشاہد و مشہود، اور دیکھی جانے والی چیز کی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ بہت ساری باتوں میں ایک بات، ہر وہ شخص جو قیامت کے روز حاضر ہوگا، اور دیکھی جانے والی چیز قیامت، جس کے ہولناک مناظر دیکھنے والے کو پریشان کر دیں گے۔ اب ان ساری قسموں کا جواب ہے اکٹھا۔ قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے گڑھے والے۔ یہ گھڑے والے کون تھے؟ یہ ایک قوم تھی۔ بہت طویل واقعہ ہے، ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ گھڑے والے سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے گھڑوں میں آگ بھڑکا کر ایمان لانے والوں کو اس میں پھینکا اور اپنی آنکھوں سے ان کے جلنے کا منظر دیکھنے لگے۔ مارے گئے سے کیا مراد ہے؟ بہت لعنت، اللہ کی رحمت سے دوری اور عذاب کے مستحق ہوئے۔ آپ دیکھیے اس بات سے پہلے 3 چیزوں کی قسم کھائی گئی: برجوں والے آسمان، قیامت کا دن جس کا وعدہ کیا گیا، اور قیامت کے ہولناک مناظر کی، اور وہ ساری مخلوق جو اس کو دیکھے گی۔ کیا پتہ چلا کہ جو قادر مطلق ہستی اللہ سبحانہ تعالی، اس کائنات کے سارے نظام کو چلانے والا، اس کی گرفت سے کوئی کیسے بچے گا۔ اور اسی طرح سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو کسی پر بھی ظلم کرے گا، آخر کب تک؟ ایک وہ دن آئے گا کہ جب ہر ظالم کو اس کے ظلم کا جواب ملے گا اور مظلوم کی داد رسی ہوگی۔ اور تیسری بات، جلنے اور جلانے کا منظر۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آج دنیا میں کوئی کتنا بھی زیادہ کسی کے اوپر ظلم کر لے اس کی مرضی، لیکن ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا۔ کیسی تھی وہ آگ؟ النار ذات الوقود، وہ آگ جس میں بھڑکتا ہوا ایندھن تھا، یعنی اس گھڑے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی۔ کیا پتہ چلا کہ بہت بڑی آگ تھی۔ واقعہ بہت معروف ہے، اس میں ایک شخص اور جادوگر کا قصہ ہے۔ آپ اس کو تفصیل کے سیشن میں سن سکتے ہیں، لیکن یہاں ہمارے لیے تو عمل کی بات یہی ہے کہ اگر اللہ کی بات کہنے پہ آگ میں بھی جلا دیا جائے تو انسان اس موقع پہ بھی حق بات سے پیچھے نہ ہٹے۔ کیا تھا منظر؟ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس آگ کے کنارے پہ، یعنی اس کے گھڑے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے، یعنی وہ ان کو جلتا دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ وَلَا مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ دیکھنا کیا تھا؟ تماشا، کہ دیکھو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کس طرح سے تمہارے اوپر ظلم کر سکتے ہیں۔ ہر دور میں لوگوں نے ایسے ہی کیا۔ حق بات کا ساتھ دینے والوں کو آگ میں بھی ڈالا گیا، جلایا گیا، اور اسی طرح اور تکلیفیں بھی دی گئیں، لیکن اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کا رب ان سب کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے فکر کی بات نہیں، یہ نہ سوچئے کہ ان کا رب ان کے اس حال سے بے خبر ہے۔ آج بھی جب ہم دنیا میں ظلم و ستم دیکھتے ہیں تو بعض دفعہ پریشان ہونے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے، کیوں ان کی مدد نہیں ہو رہی۔ تو اصل میں اب دیکھیں کہ ان لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ آزما ہی رہا ہوتا ہے اور ان کو تو اجر ملے گا، لیکن جو ظلم کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ اصل میں اس چیز سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان کا قصور کیا تھا، کیوں ان کو آگ میں ڈالا؟ تو اس کا جواب ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا اور کچھ نہ تھی کہ مگر إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ وہ ذات پر ایمان لائے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ نوٹ کیجئے گا ان کا قصور کیا تھا کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائے۔ آپ دیکھیے کہ مسلمان کا سب سے بڑا قصور ہی یہ ہے دوسروں کی نظر میں کہ وہ ایک اللہ کو کیوں مانتا ہے،
اور اللہ بھی وہ جو اپنی ذات میں زبردست ہے، جس کی تعریف کی گئی، بلکہ الذی لہ ملک السماوات والارض، جو آسمان و زمین کی سلطنت کا مالک ہے، واللہ علی کل شیء شہید، اور وہ اللہ جو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے اتنی بڑی ہستی اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا ادھر آنا معنی سے خالی نہیں ہے۔ پتہ کیا چلا کہ جس کو اپنے رب کی بڑائی کا پتہ چل جاتا ہے، پھر وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ اس کو اچھا کہیں یا برا کہیں۔ آگ میں گرا بھی دیے جائیں تو انسان اس وقت بھی صبر کر لیتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ تکلیف اللہ کے راستے میں آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احساس بہت بڑا ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ کچھ کیا ان کا انجام کیا ہے؟ اگلی ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا اور پھر اس سے توبہ نہ کی، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، یعنی آگ کا عذاب ہے۔ آج جو کر رہے ہیں کرنے دو، یہ دنیا کی آگ میں ان کو جلائیں گے، اللہ اسے 70 گنا بھاری آگ میں ان کو جلا سکتا ہے۔ تو اس لیے فکر نہ کریں یہ لوگ کہ انہوں نے کہیں دوسروں کو اللہ کے راستے میں آزما کر اپنے لیے خیر کا معاملہ کیا، نہیں، بلکہ ان کو بھی جلایا جائے گا۔ آپ دیکھیں جیسا جرم ہوتا ہے نا، ویسی ہی سزا ہوتی ہے۔ انہوں نے ان مظلوم لوگوں کو آگ کے گھڑوں میں ڈالا تھا تو ان کا خیال تھا کہ یہ بہت نقصان میں، لیکن جب جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے زیادہ نقصان ان کا کیا یا اپنا۔ اس کے برعکس وہ لوگ جن کو دین کے نام پر آزمائشوں میں ڈالا گیا، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اگلی آیت اس کا جواب ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ آج بھی دنیا میں جب ہم کسی جگہ کے مسلمانوں کو پستا دیکھیں تو سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ تو اس کا جواب ہے اس آیت میں، فکر نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کو ان کے حال کی خبر ہے، اور اگر یہاں دنیا کی چند روزہ زندگی سے تکلیف پا کر وہ چلے بھی گئے تو ہمیشہ کی جنت ان کے پاس ہوگی۔ اور یہاں لفظ الفوز الکبیر بہت بڑی بات ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان کی آخرت سنور جائے، اور ہمیں اپنے لیے تو یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ دنیا کی آزمائشوں اور فتنوں سے بھی ہمیں محفوظ رکھ۔ اللہ تعالیٰ کی سنت، ان بطش ربک لشدید، در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آپ دیکھیے کہ دیر سے پکڑے بے شک، لیکن پکڑتا ہے تو پھر انسان کی چیخیں نکلتی ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے بچا۔ انہ ہوا یبدی و یعید، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، یعنی پہلے بھی اس دنیا میں اسی کی مرضی، اسی کے حکم سے آئے، اور دوبارہ بھی اسی کے حکم سے پیدا کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ آپ نوٹ کریں کہ سورت میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، کچھ سورت کے شروع میں اور اب کچھ سورت کے آخر میں۔ ہر صفت پہ بس یہی کہیں کہ اللہ ہمارا ایمان ہے، تیری ایک ایک صفت سچی ہے، تو ہمارے ساتھ آسانیوں کے معاملے فرما۔ ذو العرش المجید، عرش کا مالک بزرگ و برتر ہے۔ آپ دیکھیں ساری دنیا سے بڑی چیز آسمانوں کے اوپر عرش ہے، تو جب اللہ اس کا مالک ہے تو اس کی شان کتنی بڑی ہوگی۔ فعال لما یرید، جو چاہے کر ڈالنے والا۔ پیچھے بخشنے والا کہہ کر امید دلا دی کہ اگر کوئی اپنے گناہوں سے باز آ جائے، توبہ کر لے تو اس کی دامن رحمت میں جگہ پا لے گا۔ پھر محبت کرنے والا کہہ کے بتا دیا کہ اس کو اپنی مخلوق سے دشمنی نہیں ہے، خام خواہ کسی کو عذاب میں نہیں ڈالتا، اس کو اپنے ہر بندے سے پیار ہے، صرف اس کو سزا دیتا ہے جو سرکشی کرے۔ اور اب مالک عرش کہہ کر بتا دیا کہ اللہ کا حکم ہے، کوئی بڑے سے بڑا سرکش اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ اور بزرگ و برتر کہہ کر انسان کو بتایا گیا کہ اتنی بڑی ہستی کے مقابلے میں گستاخی کا رویہ اختیار کرتے ہو۔ اور فعال لما یرید کر کے کہہ دیا، پوری کائنات میں کسی کی طاقت نہیں کہ اللہ جس کام کا ارادہ کرے وہ اس کو اس سے روک سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اپنی وفات سے پہلے یہی کہا تھا، مراد یہ تھا کہ اللہ نے اب مجھے دنیا سے واپس لے جانے کا
فیصلہ کر لیا۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ پچھلی قوموں کی طرف اشارہ ہے۔ کون سے لشکر؟ فرعون و ثمود، فرعون اور سمود کے لشکروں کی۔ کون تھے وہ لوگ؟ بل الذین کفروا فی تکذیب، مگر جنہوں نے کفر کیا وہ تو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ یہ پچھلی قومیں اپنی سرکشیوں کی وجہ سے اور جن کو اپنی طاقت پہ مان تھا، اللہ نے ان کو پکڑا۔ کہا کبھی تم نے ان کے حالات کو جانا؟ مراد یہ ہے کہ یہ اپنے وقت کی سپر پاورز بڑی بڑی قومیں تھی، اللہ کی پکڑ سے جب یہ نہ بچ سکی تو تم آج اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ اور اب سورت کے آخر میں پھر قرآن پاک کی بات ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آخری پارے میں قیامت اور قرآن کثرت سے دونوں ساتھ ساتھ آ رہے ہیں۔ بل ہوا قرآن مجید، مراد کیا کہ ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ یہ قرآن تو بلند پایا ہے کہاں؟ فی لوح محفوظ، اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے۔ کیا پتہ چلا؟ اس کتاب کو جھٹلانا چھوڑ دو، اس میں جو لکھا ہے وہ انمٹ ہے، اٹل قانون ہے۔ اللہ نے اس کو لوح محفوظ میں رکھ کر اس لیے محفوظ کر دیا کہ کوئی اس تک پہنچ نہ سکے۔ تو اس صورت کو پڑھنے کے بعد آپ کا میرا عمل کیا ہونا چاہیے کہ ہم اس کتاب کو دونوں ہاتھ سے تھام لیں، اور اس رستے میں، اللہ کے رستے میں اگر کوئی مشکل آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو اس پہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دین اور دنیا کے فتنوں اور آزمائشوں سے بچا۔ آمین ثم آمین۔